السلام علیکم جناب محترم عزت مآب محترم امجد صاحب. سر جی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ درخواست دی جا رہی نا. مجھے پتا تھا, خفیہ ہی ہو گیا نا, اس میں کون سا الجبر ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے ویک میں یہ بتایا گیا تھا, میری بھی جس سے بات ہوتی تھی میں ان کو بھی یہی کہتا تھا, ٹھیک ہے, کہ یہ امکان ہے کہ کسی بھی ٹائم وہ اگلے ویک میں جو ہے نا ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو وکیلوں نے کر دیا ہوگا اپلائی, ٹھیک ہے, ضمانت کے لیے. اور آج وہ کیس اگر آپ اس ویڈیو کو چلا کے غور سے دیکھیں تو اس ویڈیو میں تاریخ دن جو ٹائم ہے نا یہ بریکنگ نیوز کا, وہ جا کے کوئی 4:45 کا بنتا ہے ابھی کا عصر کا, اور ڈیٹ اس پہ 10 فروری کی ہے. تو لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھیجے گئے ہیں یہ آج کے ہی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو کسی کو نہیں پتا وہ میں اس گروپ میں بولوں گا, ٹھیک ہے, وہ بات میں اس گروپ میں کروں گا. جو ابھی تک بڑے بڑے پہلوانوں کو نہیں پتا وہ میں اس گروپ میں کروں گا. جو ہمارے وکیل کو بھی نہیں پتا وہ بھی میں اس گروپ میں کروں گا. جو کسی راجے مہاراجے اور ملک کو نہیں پتا, ٹھیک ہے, وہ میں اس گروپ میں کروں گا. وہ یہ ہے کہ انہوں نے چلو جو درخواست دی ہے نا, اس پہ میں پہلے بات کروں کہ درخواست ان نے دی ہے, اس پہ انہوں نے آج سماعت کی ہائی کورٹ میں. اور جب سماعت کی, کیس ہمارا نیب کورٹ میں چل رہا ہے لیکن ضمانت انہوں نے ہائی کورٹ میں اپلائی کی اپنے حساب سے, اور اس پہ بڑی مشاورت کی گئی. اس پہ جو ہے نا خود لیگل ٹیم جو ہے نا پچھلے جو یہ ابھی سے پچھلے منگل بدھ تھا, اس پہ خود ہماری لیگل ٹیم گئی تھی وہاں پہ, اور سیف صاحب سے بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا. اور جس دن پچھلی تاریخ پہ اگلی ڈیٹ ملی تھی تو ہمارے وکیل کو سیف الرحمان صاحب نے کافی غصے میں آ کے باتیں کی تھی کہ یہ کیا ڈرامہ یار, ٹھیک ہے, کوئی نہ کسی بہانے سے یہ لوگ ڈیٹ لے لیتے ہیں. آپ یا تو کیس کو منطقی انجام تک پہنچاؤ, یا اس پہ کوئی جو بھی کرنا ہے کرو, ٹھیک ہے, یا پھر مجھے آپ چھوڑو. آپ نے شخصی ضمانت لینی ہے, آپ نے پراپرٹی کی ضمانت لینی ہے, مجھے آپ چھوڑو. میں آپ کو 5 دن میں سارا مسئلہ حل کر کے دیتا ہوں. پیمنٹ ہی دینا ہے نا لوگوں کو, مجھے وہ لسٹ دو جو اس میں جو اوریجنل بندے ہیں ان کو میں پیمنٹ کر دیتا ہوں. اور پیمنٹ تو میں پوری ایس آر جی کو کرتا رہا ہوں, پہلے بھی کرتا رہا ہوں, ابھی بھی کرتا رہا ہوں, میرے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ وہ اس نے کی, پھر اس نے جج سے گپ شپ بھی لگائی تھی, اس پہ ڈسکس کر کے اس کے ذہن میں فائنل ہو گیا تھا. جج سے ڈسکس کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آیا وہ, وہاں پہ اور بھی کئی مشاورت کرنے کے بعد پھر کو سیف صاحب سے اس نے گپ شپ لگائی ہے, اور اس سے مشاورت کے بعد اس نے یہ کچھ دن پہلے دی ہوگی, کیونکہ جو تاریخ کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ 12-14 دن کی ہوتی ہے, اور جو ضمانت کی درخواست کی ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اپنا 2-3 دن کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو آج سنوائی ہوئی ہے, اور اس پہ انہوں نے جو جج تھا اس نے بلایا ہے 23 یا 24 کی جو بھی ڈیٹ ملی ہے, اس ڈیٹ پہ بلا لیا کس کو, نیب کے جو پوچھ گچھ کا افسر ہے اس کو, اس کے وکیل کو ذاتی طور پہ پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا ہے, اور ساتھ ہی اس نے وفاق کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کیس سے متعلق. اب یہ وفاق کو جو نوٹس جاری کیا ہے اس پہ مجھے دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ وہ کس زمن میں کس طرح کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کل ایگزیکٹو بورڈ کا جو ہے نا ایگزیکٹو بورڈ کا ہوا تھا, کانفرنس ہوئی تھی, ٹھیک ہے, وہ ایگزیکٹو بورڈ ہے نیب کا, ٹھیک ہے. اس میں کون ہوتا ہے, وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہوتا ہے, چیئرمین نیب بھی اس کے اوپر پریشر نہیں ڈالتا ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا بولتے ہیں, وہ جو ہے نا کیس کی نوعیت کو دیکھ کے, ٹھیک ہے, وہ سارے معاملات کرتا ہے. وہ کیا اس کو بولتے ہیں, ریئلٹی پہ کس طرح کا وہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو معرفت سے وہ کام نہیں کرتا ہے, پریشر میں نہیں آتا ہے. اس میں ممبر کون کون ہوتے ہیں, نمبر 1 اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے بندے ہوتے ہیں, اس میں ایف بی آر کے بندے ہوتے ہیں, اس میں اگر کسی اور ادارے نے انویسٹیگیشن اس کیس پہ کی ہو تو وہ ہوتے ہیں. اس میں پوچھ گچھ کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, اس میں ٹاپ کے جو وہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں نیب کے مخصوص لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہوتے ہیں, وہ کیس کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ بہت سارے کیسوں کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ یار اس میں دم ہی نہیں ہے, تم نے ویسے ہی, اور کیس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کیس کا ٹائم کتنا ہو گیا, ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا, اس کو کتنے ٹائم میں حل ہونا چاہیے تھا, اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہو گیا, اور اس کے رزلٹ کتنا نکلا ہے, نیب کو اس کا رزلٹ کتنا ملا, ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہمارا کیس لانگ ہو گیا نا, ٹھیک ہے. جو ان کا ڈی او ٹائم ہے اس کے حساب سے انہوں نے رزلٹ نکالے نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ, اور اس کے علاوہ وہ دیکھتے ہیں کہ یار اگر اس میں کوئی دم خم ہو تو ٹھیک ہے, وہ سائن کر کے بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ جی اس پہ 2-4 دن کی جرا کرو, اور 2-4 دن کی لگاتار جرا ہوتی ہے اس پہ, ٹھیک ہے. یا یہ کام ہوتا ہے, وہ 2-4 دن کی لگاتار جرا کے بعد وہ کیس ختم ہو جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر وہ لوگ جو ہے نا
कोई वो क्या उसको बोलते हैं जो कि ट्रायल चल जाता है, ठीक है, और वो भी जाके महीने में अंदर अंदर वो ख़त्म ही हो जाता है। तो दोनों सूरत में हमारा केस या तो जरा के शक्ल में जाएगा तो 17-18 को एंड हो जाएगा, और अगर ट्रायल के शक्ल में जाएगा तो मार्च के एंड तक वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये बात है। अब ये है कि कल वो जो बोर्ड बैठा हुआ है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बैठा हुआ है कि सिर्फ B4U का केस और सैफुर रहमान का देखना है, उनने पूरे पाकिस्तान के केस देखने थे। तो उसमें जब हमारा कल नंबर पड़ा, अभी मैं हैदराबाद में, यहाँ पे अजान शुरू हो गई शाम की, तो जब हमारा केस शुरू हुआ, ठीक है, तो उस पर उन्होंने काफ़ी डिस्कस की। इसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बड़े एतराज़ात थे कि यार ये हम उसको पनिशमेंट सज़ा के तौर पर जुर्माने कर चुके हैं, अब किसी और अदारे कोई हक नहीं है कि वो उसके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयाँ करें, ठीक है, फिर हमारी क्या हैसियत रह जाती है, हमने जो उस पर इतने जुर्माने किए, ये कुछ किया, ठीक है। तो ये बात कल हुई थी, कल उससे फैसला नहीं हुआ था, तो उन्होंने ये सोचा था, ठीक है, कि आज जो है ना उस पर डिस्कस होगा। तो आज फिर उस केस को लेके वो बैठे थे, शायद कुछ देर तक मुझे या शाम तक पता चल जाए कि आज क्या कुछ डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं उसमें ऐसे लगता है कि मामलात हमारे हक में है, ठीक है। तो उम्मीद है किसी न किसी तरीके से इस केस ने अभी क्लोजिंग की तरफ जाना है इंशाल्लाह। तो बहरहाल जैसे जैसे कोई खबर आएगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, और बाकी अल्लाह खैर करे, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।